السلام علیکم گائز، آج ہم ترجمہ قرآن میں سورۃ النحل اور اس کا تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے تعارف ہے۔ سورۃ النحل قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے اور یہ 14ویں پارے میں ہے۔ اس کے 16 رکوع اور 128 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ شہد کی مکھی کو النحل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیات نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، جس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ نعیم بھی کہتے ہیں۔ اس سورت میں انسانوں کے فائدے کے لیے جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ ہے، کیونکہ ان کے چمڑے سے گرم لباس، حلال جانوروں سے کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے خالص دودھ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے لبناً خالصہ، کہ اس میں خالص دودھ ہے، کس کے اندر؟ جانوروں کے اندر پیدا کر دی، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ کچھ جانور جیسا کہ اونٹ، گھوڑے اور خچر وغیرہ بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں۔ پہلے لوگوں میں دور دراز علاقوں کے لیے جانے کے لیے گھوڑے استعمال کیا کرتے تھے، خچر، اونٹ۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس فیسیلیٹیٹ ہو گئے ہیں، ٹرین وغیرہ، بسیں وغیرہ، تو گاڑیاں یہ خود بخود ہم چلے جاتے ہیں، ورنہ پہلے اونٹ، گھوڑے اور خچر استعمال کیا کرتے تھے۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش کی وجہ سے پینے کا پانی حاصل ہونا، اس پانی سے پودوں اور درختوں کا اگنا، مختلف قسم، یہاں پہ یہ جو لائن ہے، اس میں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے قَذَرْ إِنَّ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ تو پہلے بیج بویا جاتا ہے، اس کا مفہوم ہے، بیج بویا جاتا ہے، اس کے بعد کونپلیں نکلتی ہیں، کونپلیں نکلنے کے بعد تنا بنتا ہے، تنے کے بعد سٹے لگتے ہیں، سٹے جب پک جاتے ہیں تو کفار اس سے جلتے ہیں۔ تو درختوں کا اگنا، مختلف قسم کے پھل مثلاً زیتون، کھجور، انگور کا اگنا، بعض درختوں سے سائے کے حصول، کچھ سے پناہ گاہ یا خیمہ وغیرہ بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا مظہر ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں اور موتی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ زمین پر پہاڑوں کو جما دینا تاکہ زمین متوازن ہو جائے، اور اسی زمین پر نہروں اور راستوں کو بنا دینا، ستاروں کی تخلیق فرما دینا جس سے سفر میں لوگ راستے تلاش کرتے ہیں، سمندروں میں کشتیوں کا چلانا، پرندوں کا کھلی ہوا میں پر پھیلانا پھر سمیٹ لینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی آسائشیں پیدا کی ہیں، اور ہم پھر بھی شکر ادا نہ کریں تو یہ بات اچھی نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کو۔ اولاد آدم کے مختلف رشتے مثلاً بیوی، بیٹے، پوتے بنا دینا تاکہ انسان ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کر سکے، پھر اس احساس سے مختلف جنہوں سے محسوس کرنے کے لیے کان، آنکھ، دل عطا فرمانا۔ اور میں سن رہا تھا کہ دل جو ہے، اس کی جو شریانیں ہیں، کہ 2 دفعہ زمین کو لپیٹ لیتی ہیں، اتنی دل کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شریانیں لگائی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ایک حصے کے اوپر مطالعہ کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ایک اندھا ہے، اس کو آنکھ مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں جن کا انسان گن نہیں سکتا، انہی نعمتوں کے ضمن میں انسان کی تخلیق ہے اور انسانی زندگی کا مختلف مدار، مثلاً پیدائش، بڑھاپا اور موت کا ذکر کر کے بعض انسانوں پر رزق میں فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانی اور نعمت بتایا گیا ہے۔ تو یہ اس نعمتوں کے بارے میں قرآن مجید میں 31 مرتبہ ہے۔ سورۃ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی نعمتوں کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورۃ نحل کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اصابات توحید اور شرک کا
رد ہے۔ آگے بنیادی مضامین سورۃ نحل کے آغاز میں بیان کیا گیا کہ قیامت کا آنا انتہائی یقینی بات ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ منکر اور متکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ نوری مخلوق ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سابقہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور نمونہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور طاغوت یعنی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اس سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، ان کا کام صرف راستہ دکھانا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کا ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ دنیا اور آخرت کے احوال کے لحاظ سے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک گروہ منکرین حق کا ہے، اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ آخرت پلک جھپکنے کی دیر میں آ جائے گی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کے بجائے اس کے پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، ناشکرے ہیں۔ ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں مختلف عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ منکرین حق کا انجام بد ذکر کرنے کے بعد ان کا اخروی عذاب بیان کیا گیا۔ جب ان کی روح قبض ہونے کا وقت آئے گا وہ اس لمحے بھی ظلم کر رہے ہوں گے اور انہیں سوچ تک نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ان کی نافرمانیوں پر گواہ لائے جائیں گے، انہیں خود بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قیامت والے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے ہر اعضاء، آپ کے بال، آپ کے جو ہے کان، آنکھ، یہ سب بولیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا اب ان بتاؤ جو ان چیزوں سے نعمتیں دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی دیے تھے، ان سے جو گناہ کیے وہ بولیں گے۔ آپ نے زبان تمہاری اس وقت بند ہو جائے گی کہ ہم نے جو گناہ کیے تو کالے کرتوتے ہمارے سامنے آ جائیں گے آج۔ دوسرا گروہ اہل ایمان کا ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اس صورت کو آخر میں کچھ احکام بیان ہوئے ہیں۔ عدل و احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدل کا معنی ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے، اور احسان کے کسی کے حق سے بڑھ کر اس کا ادا کرنا۔ اس صورت میں بت پرستی کی ممانعت کرتے ہوئے نبی بتایا گیا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کچھ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اور ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی غلام ہو، وہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہ بت تمہیں نفع نقصان، عزت ذلت یا زندگی موت نہیں دے سکتے۔ یہ تمام امور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، لہٰذا ان بتوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوٹا۔ اور ان کافرین کو بھی پتہ تھا کہ بت جو ہے ہمیں نفع اور نقصان نہیں دیتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ اس بات کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آیات نمبر 99 سے 90 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور معاشرتی احکام کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گروہ بنایا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پر گواہ بنایا جائے گا۔ پھر نزول قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشخبری ہے۔ مسلمانوں کو معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، عدل و انصاف اور رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا، بے حیائی اور برائی اور ظلم و سرکشی سے منع فرمایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ اور ان کی متعدد صفات ذکر کی گئی ہیں، اور وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے اور شرک نہیں کرتے۔ یکسو سے مراد علیحدہ طور پہ بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے کی صفات کا تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا
گیا کہ حکمت عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، اور بحث کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس طریقے سے بحث کی جائے جو بہترین ہو۔ اور اس کی یہ یاد رکھنا سورۃ نحل کی مختص آیات نہیں ہے، جو آیات مختصر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو اب آگے ہم مشق پہ چلتے ہیں۔ آگے مشق، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کی وجہ سے سورۃ نحل کو کہا گیا سورۃ نام۔ اس کا جو الف جز ہے وہ اس کا درست آپشن ہے۔ ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اسے کہتے ہیں طاغوت، یہ الف جز ہے اس کی۔ سورۃ نحل میں قرآن مجید کے لفظ آیا ذکر، اور جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ہی عطا کرنا کہلاتا ہے عدل، اس کا بھی صحیح آپشن الف ہے۔ کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا کہلاتا ہے احسان۔ آگے مختصر سے سوالات ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ نحل کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ سورۃ نحل کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ جی، سورۃ نحل کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اور اصابت توحید اور شرک کا رد ہے۔ یہ اس کا پہلے سوال کا اس کا جواب ہے۔ آگے آ جائیں کہ دوسرا سوال، سورۃ نحل میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 4 نعمتیں لکھیں۔ تو آ جائیں اس پہ صفحہ نمبر 125 پہ۔ یہاں پہ دیکھیں، ایک یہ جانوروں کا ذکر ہے، 4 نعمتوں کا ذکر ہے، پھر پودوں کا، اس کے بعد پانی کا کرنے کے بعد پہاڑوں کا۔ لیکن یہاں پہ بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے، آپ نے یہ 4 لکھ دینی کہ یہ ادھر جیسے مچھلی کا گوشت، اور اس کے بعد درختوں کا اناج، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن آپ نے جو 4 لکھنی ہیں وہی ہیں۔ اگر سورۃ نحل میں کن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تیسرا سوال ہے، اس کا جواب جو ہے کن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ یہاں پہ آ جائیں صفحہ نمبر 126 پہ۔ تو پہلے یہ ہے، ایک یہ کہ منکرین حق کا ذکر کیا گیا ہے، دوسرا یہاں پہ اہل ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 2 گروہ ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ اگر ہم تھوڑا سا ساتھ اس کے اور لکھ دیں کہ ایمان والے کون سے ہوتے ہیں اور منکرین حق کی نشانیاں کیا ہیں، تو یہ ہمارا ایک آدھے لائن یاد کر لیں ساتھ، تاکہ اور بھی مختصر بھی ہے اور لکھنے بھی اچھا تو بہتر ہوتا ہے۔ آگے سورۃ نحل میں منکرین حق کی کون سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں؟ تو آئیں منکرین کے حق کی کون سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں؟ جی، منکرین حق کی نشانیاں یہاں سے لے کے آپ نے اس کی نشانیاں کہ وہ شرک کرتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ آخرت پلک جھپکنے کی دیر میں آ جائے۔ قرآن مجید کی کتاب ماننے کے بجائے اس کے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں نہ شکرے ہیں۔ یہاں اتنا کر، آگے بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا کر لیں وہی بہتر ہے، آپ نے شارٹ لکھنے ہیں، لانگ نہیں۔ آگے پانچواں سوال ہے، دعوت دین کے کوئی سے 2 اصول تحریر کریں۔ آ جائیں اس صفحہ نمبر 126 پہ۔ تو سب سے پہلے ہے دعوت دین، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ اگر بحث کی ضرورت پیش آئے تو اس طریقے سے بحث کی جائے جو بہترین ہو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں دیجیے گا، تو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ضرور پہنچے۔ تو شکریہ۔